دیکھیں ہم سب کی جو بنیادی ضرورت ہے میری اور آپ کی وہ ایک ہے. آپ میں سے بایولوجی وغیرہ کس نے پڑھی ہے میٹرک میں, ایف ایس سی میں؟ آپ کو یاد ہے کہ ایک چیپٹر تھا جس میں جاندار اور بے جانوں لوگوں میں فرق لکھا ہوتا تھا. ایک طرف لکھا تھا کہ ہاں لیونگ اور نان لیونگ میں کیا فرق ہے. تو جو ان میں فرق تھا کہ جو لیونگ ہیں وہ سانس لیتے ہیں, جو نان لیونگ ہیں وہ سانس نہیں لیتے. دوسرا ایک فرق تھا کہ وہ ریپروڈیوس کرتے ہیں, وہ ریپروڈیوس نہیں کرتے. اس میں سے جو سب سے بڑی بات ہے نا وہ یہ تھی کہ جو جاندار ہیں وہ گرو کرتے ہیں اور بے جان گرو نہیں کرتے. تو نشانی ہے وہ ہے کہ ہم گرو کریں. اچھا, ایک انسان کی گروتھ سے کیا مراد ہے میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ دنیا میں جتنے انسان, جتنے جاندار ہیں نا, جتنے بھی جاندار ہیں, ان سب کا جاندار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر گروتھ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات جو بنایا ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہیومن کی گروتھ باقیوں کی گروتھ سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. اور وہ جو فرق ہے وہ ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے. جتنے باقی جاندار ہیں ان کی صرف فزیکیلٹی ہے, یعنی ان کی ایک باڈی ہے, اور ان کی گروتھ کا مطلب صرف اور صرف ان کی باڈی کی گروتھ ہے. اس لیے جب کوئی جاندار پیدا ہوتا ہے تو پہلے سے طے ہوتا ہے کہ اس کا قد کتنا ہوگا, اس کا ریپروڈکشن کب ہوگی اور یہ کب مرے گا. آپ کے گھر میں اگر پیٹس ہیں, بلیاں ہیں, کتے ہیں, کوئی جانور آپ کے گھر میں ہے یا بکریاں, کوئی مویشی ہیں, تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کی عمر تقریباً 10 سال ہے, اس کی عمر تقریباً 20 سال ہے. اس کے اندر جتنی توانائی آنی ہے اس کا ہمیں پتہ ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ سارا کا سارا ڈٹرمنڈ ہوتا ہے. جبکہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو انسان نے آگے کیا بننا ہے وہ پوٹینشل کے طور پر موجود ہے بیج کی طرح, لیکن کہاں تک جانا ہے اس کا نہیں پتا, وہ صرف اللہ کے علم کے اندر ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کے جو اگر آپ کا دیہاتی بیک گراؤنڈ ہے, اگر آپ کے گھر میں کبھی بکری نے بچے دیے ہوں تو بکری کا بچہ پیدا ہونے کے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد اسی طرح بھاگنا شروع کر دیتا ہے جس طریقے سے بکری بھاگتی ہے, اور وہ ویسے ہی بولنا شروع کر دیتا ہے جیسے کہ اس کی ماں بولتی تھی. لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ انسان کا بچہ جو اشرف المخلوقات ہے اس کو اپنے باپ کی طرح چلنے, صرف کھڑا ہونے میں 1.5 سال لگ جاتا ہے. کتنی عجیب بات ہے. یعنی جو اشرف المخلوقات ہے, احسن التکوین سے بنا ہے, وہ پیدا ہوتے ہی 1.5 سال کے بعد صرف کھڑا ہو سکتا ہے, جبکہ بکری کا بچہ امیڈیٹلی بھاگنا شروع کر دیتا ہے. بکری کی ماں جس طرح سے بولتی ہے میں کر کے, وہ 2 گھنٹے بعد بولنا شروع کر دیتا ہے, اور انسان کے بچے کو ماما, پاپا, تاتا کہنے میں 1 سال لگ جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ جو جانور کی گروتھ ہے اس کی فزیکیلٹی تک محدود ہے, اور وہ اتنی پرفیکٹ ہے کہ انسان فزیکیلٹی, فزیکل گروتھ کے سلسلے میں کسی جانور کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. نہ آپ گھوڑے کی طرح مضبوط ہیں, نہ آپ ہاتھی کی طرح سٹرونگ ہیں, نہ آپ کوے کی طرح اڑ سکتے ہیں, نہ آپ مینڈک کی طرح تیر سکتے ہیں, نہ بطخ کی طرح آپ تیر سکتے ہیں, نہ ہماری سونگھنے کی صلاحیت کتے سے زیادہ ہے, نہ ہماری سننے کی صلاحیت پرندوں سے زیادہ ہے, نہ ہم رینگ سکتے ہیں, نہ زمین کے اندر رہ سکتے ہیں. یعنی آپ کوئی بھی ایبلٹی دیکھ لیں تو ایسے جانور موجود ہیں, نہ ہم چیتے کی طرح تیز کر سکتے ہیں, نہ ہماری فزیکل پاور اتنی ہے, لیکن پھر بھی ہم اشرف المخلوقات ہیں. اس لیے کہ ہماری گروتھ صرف فزیکل نہیں ہے, جاندار نے جو اچیو کرنا ہے وہ ڈٹرمنٹ ہے. اسی لیے آپ کے والد صاحب کے پاس جو گھوڑا تھا اور آپ کے دادا کے پاس جو گھوڑا تھا, جتنا اس کا پوٹینشیل تھا جو گھوڑا آپ کے پاس ہے اس کے پاس اتنا پوٹینشیل ہے. جو آج سے 15,000 سال پہلے گھوڑا تھا نا, اس کا جو پوٹینشیل تھا آج کے گھوڑے کا بھی اتنا ہی پوٹینشیل ہے. اسی لیے گھوڑوں نے کوئی اپنی آرگنائزیشن نہیں بنائی, گھوڑیوں کی کوئی اپنی فیکٹری نہیں ہے, گھوڑوں کا کوئی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نہیں ہے, کیونکہ ان کا کام صرف فزیکیلٹی ہے, صرف فزیکیلٹی ہے. رائٹ. انفارچونیٹلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری گروتھ کا مطلب بھی فزیکل گروتھ ہی ہے, اور انفارچونیٹلی ہم میں سے بہت سارے صرف فزیکل گروتھ کو ہی اپنی گروتھ سمجھتے ہیں. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کا بچہ سوائے 2 جبلتوں کے, آپ میں سے جن کا بایولوجی کا بیک گراؤنڈ ہے, 2 جبلتیں ہوتی ہیں اس بچے میں. پہلی یہ ہے کہ اس کے پیشاب پخانے کی جگہ بھرے گی تو وہ خود بخود خالی ہو جائے گا, جسٹ 1 انسٹنکٹ. دوسرا یہ کہ اگر اس کے گال پر ہاتھ لگائیں گے تو وہ یوں کر کے اس کو منہ میں ڈال لے گا تاکہ وہ اپنی خوراک وہ چوسنے والی صلاحیت لے سکے. اس کے علاوہ کوئی تیسری جبلت نہیں ہے جس کے ساتھ انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے.
جبکہ بکری کا بچہ، گائے کا بچہ ان تمام چیزوں کو جو اس کو چاہیے اس کی جبلت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور وہ اپنے سسٹم میں اتنا پرفیکٹ ہے کہ جب وہ ریپروڈکٹیو ایج میں آتا ہے تو جسٹ سال میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ اس کو ریپروڈکشن کی ضرورت پڑتی ہے، ایک ہی دفعہ کوپلنگ ہوتی ہے تو وہ پریگننٹ ہو جاتا ہے. کتنا پرفیکٹ سسٹم ہے. گائے جب کھاتی ہے، کبھی آپ کے گھر میں گائے ہو تو دیکھیں، جس وقت اس کا پیٹ بھر جاتا ہے آپ اس کو ایک تن کا ایکسٹرا اس کے منہ میں نہیں ڈال سکتے. لیکن انسان اتنا امپرفیکٹ ہے کہ سب کچھ کھایا ہے، پیٹ بھرا، پھر کہتا ہے کڑائی گوشت لے آؤ اور 2 روٹیاں اور لے آؤ. رائٹ؟ امپرفیکٹ سسٹم ہے اس کا. ریپروڈکشن سسٹم امپرفیکٹ ہے. فزیکل سسٹم جانوروں کے مقابلے میں بہت امپرفیکٹ ہے، اس لیے کہ انسان ڈٹرمنڈ فیٹ کے ساتھ نہیں پیدا ہوا. گو اللہ کے علم میں وہ ڈٹرمنڈ ہے، مگر ہمارے کانسیپٹ کے اندر اس نے کیا بننا ہے وہ صرف پوٹینشل کی حد تک موجود ہے. اس پوٹینشل کو اس نے انویل کرنا ہے، اور وہ پوٹینشل اتنا ہے کہ میری انڈرسٹینڈنگ میں سوائے نبی بننے کے دنیا میں جس انسان جو کچھ بنا ہے میں اور آپ وہ بن سکتے ہیں. دنیا میں جو انسان جو بنا ہے، ہم میں سے کوئی عبادت علم حاصل کر کے جنید بغدادی جیسا بن سکتا ہے. ہم میں سے کوئی کیٹو پہ چڑھنا چاہے چڑھ سکتا ہے. آپ کہیں میں تو 60 سال کا ہوں، میں کیسے چڑھوں گا؟ تو 70 سال کی خاتون بھی کیٹو پر چڑھی ہے. آپ کہیں میری تو ٹانگ میں پولیو، میں تو نہیں، تو پولیو والا ایک بندہ بھی کیٹو پہ چڑھا ہوا ہے، ریکارڈ موجود ہے. دنیا میں جس انسان نے نبی بننے کے علاوہ جو کچھ کیا ہے، انسان کا ایک بچہ جو آج کسی لیبر روم میں پیدا ہوا ہے اس پوٹینشل کے ساتھ پیدا ہوا ہے. اس لیے انسان کے اندر گروتھ کا پوٹینشل بہت زیادہ ہے. جو بل گیٹ نامی ایک شخص ہے جو پوری دنیا کو، پاکستان کو 12 دفعہ خرید سکتا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں پاکستان کے بجٹ سے، ایک آدمی کے پاس پاکستان کو 12 دفعہ خرید سکتا ہے، کتنے دفعہ خرید سکتا ہے، اس کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں. اور جو باہر برف کا ریڑا لگا کے بیٹھا ہے اس کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، اور میرے اور آپ کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں. لیکن پوٹینشل ہم سب کا ایک ہے. لیکن کوئی اپنے اس پوٹینشل کو انویل کر لیتا ہے، کوئی اس پوٹینشل کو انویل نہیں کرتا. اس کا نام گروتھ ہے. جیسے میں نے آپ سے پوچھا کہ انڈیویجول کی گروتھ کیسے ہوتی ہے، تو ایک گروتھ تو ہے باڈی کی. یہ گروتھ تو ویسے ہی ہے جیسے کہ جانوروں کی گروتھ ہے. اور اس میں میں نے کہا کہ ہم بہت ہی کوتاہی کرتے ہیں، کیونکہ جانوروں کے پیٹ نہیں نکلے ہوتے. کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ کوئی جانور آپ کو یاد ہے جو ہائپر اوبیس ہو، جس کو اوبیسٹی ہو؟ کوئی جانور آپ سے، ایک بکری ہے، باقی بکریوں کی نسبت اس کا پیٹ نکلا ہوا ہے، اور ویسے آپ نے کوئی بکری ایسی نہیں دیکھی. کتنی حیرانی کی بات ہے. رائٹ؟ اور اس طرح کی جو لانگ ایکٹنگ بیماریاں ہیں، سیروسز اور ٹھیک ہے، ان کو انفیکٹو بیماریاں ہو سکتی ہیں، ٹراما ہو سکتا ہے، ان کو کوئی باہر سے مائکرو آرگنزم آ کے کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح کی سیروسس بیماری ان کے اندر نہیں ہوتی. اسی طریقے سے کرونک ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن، ہائپر کولسٹرولیمیا نہیں ہوتا. تو فزیکل گروتھ میں بھی ہم بڑی کوتاہی کرتے ہیں. لیکن یہ ہے اگر ہم اس کو بھی اچیو کرتے ہیں نا، فزیکل گروتھ کو بھی، تو یہ بھی ہمارا 25% ہے صرف. ایز این انڈیویجول صرف ایک آدمی فزیکل گروتھ کر رہا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ جانوروں کے قریب پہنچ سکتا ہے بس، اور وہ بھی اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا. آپ کو ویکسینیشن کی بھی ضرورت ہوگی، آپ کو بلڈ پریشر بھی چیک کرانا پڑے گا، آپ کو بہت کچھ کرنا پڑے گا. رائٹ؟ اس لیے ہیومن اشرف المخلوقات اس لیے ہے کہ اس کا ایک گروتھ کا دوسرا اسپیکٹ ہے، وہ اس کا مائنڈ ہے، یعنی اس کا انٹلیکٹ ہے. جیسے آپ نے کچھ دوستوں نے کہا تھا، تو فزیکل گروتھ کے بعد مائنڈ کی اگر گروتھ نہیں ہو رہی تو ہم گرو نہیں کر رہے ہیں. اور مائنڈ انٹلیکٹ کیا ہوتا ہے، اس کی گروتھ کیا ہوتی ہے، میں تفصیل سے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. فی الحال آپ یہ یاد رکھیے کہ ہمارے دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نا اتنا بڑا سپر کمپیوٹر فٹ کر دیا ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ بلین کتنا ہوتا ہے؟ 1 10 100 1000 100,000 ہوں تو 1 لاکھ، 100 لاکھ ہوں 100 لاکھ ہوں 1 کروڑ، 100 کروڑ ہوں 10 کروڑ ہوں 10 لاکھ ہوں تو 1 ملین، اور 100 ملین ہوں تو 1 بلین. تو بلین کافی رقم، کافی چیز ہوتی ہے، رقم کے حساب سے بہت چیز ہوتی ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے دماغ کے اندر 12 سے 20 بلین نیورون ہیں. اس چھوٹی سی کھوپڑی کے اندر اتنے بلین نیورون ہیں، اور ان نیورون کے کیا کنیکشنز ہیں، اور ان کنیکشن میں کیسے الیکٹرک کرنٹ دوڑ رہا ہے. آپ مجھ سے آج ملے ہیں، میرا چہرہ آپ کے ذہن میں آیا ہے، اب ایک پورا کنیکشن آپ کے دماغ میں بن گیا ہے. نیکسٹ ٹائم آپ مجھے کہیں ملیں گے تو وہ کنیکشن فوراً ایکٹیویٹ. اس طرح کے پتہ نہیں کتنے کنیکشن ہمارے دماغ میں جا رہے ہیں، اور یہ اتنا بڑا ہمارے دماغ میں خزانہ پڑا ہوا ہے، ہم نے اس کو کبھی کر کے دیکھا ہی نہیں.
جب آئنسٹائن کے برین کا انالیسس کیا گیا تھا پتہ ہے آپ کو, تو پتہ لگا تھا کہ ان کا برین جو ہے نا وہ 2% یوز ہوا تھا. جس نے تھیوری آف ریئل, تو بتائیے کہ انسان کے دماغ کے اندر کتنا پوٹینشیل ہے. اس پوٹینشیل کو انویل کرنے کا نام گروتھ ہے. اور اگر یہ گروتھ نہیں ہو رہی تو ہماری گروتھ نہیں ہو رہی. اور میں عرض کروں گا کہ انٹلیکچوئل گروتھ سے کیا مراد ہے آگے جا کے. لیکن یہ صرف 50% گروتھ ہو رہی ہے ہماری اور آپ کی. اگلی جو 15 ہے وہ ہمارا ہارٹ ہے, ایموشنز. ہم سارے کے سارے ایموشنز کے بندے ہیں. جنرلی ہماری پہچان کیا ہوتی ہے, یہ بڑے نیک آدمی ہیں, یہ بہت ہی یعنی نرم آدمی ہے, یہ بہت غصے والے آدمی ہیں, یہ بہت چڑچڑے آدمی ہیں. انفیکٹ ہمارا تو لیبل ہی ہمارا ہارٹ, ہمارے ایموشنز ہوتے ہیں. اور ان ایموشنز کی بنیاد پر ہی ہم اپنی زندگی کے سارے فیصلے کرتے ہیں. ایک آدمی جس کو سزائے موت ہوئی, ایک لمحے کے لیے وہ ایموشن کا غلام ہوا اور اس نے پکڑ کے کسی کو چھری مار دی اور وہ مر گیا, ایک لمحے کے لیے. اور اس ایک لمحے نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو پھانسی دے دی جائے گی. ایک لمحے نے فیصلہ کر دیا. تو اگر ہماری ایموشنل گروتھ نہیں ہو رہی, اور ہماری ایموشنز جو ہیں وہ ری ایکٹیو ایموشنز ہیں, میں آپ کو گالی دوں آپ مجھے گالی دیں, میں آپ کو تھپڑ ماروں آپ مجھے, میں آپ کو پیار کروں آپ مجھے پیار کریں, یہ ری ایکٹیو ایموشنالٹی اگر ہوگی تو ہم گروتھ کے حساب سے بہت نیچے ہیں, ہماری گروتھ نہیں ہو رہی. ان دو چیزوں کے اندر بھی کچھ چیزیں اس میں تو پیور جانور ہم سے بہت سپیریئر ہے. ان دو چیزوں میں ہم جانوروں سے سپیریئر ہیں, مگر جانوروں کے اندر بھی یہ موجود ہے. آخر جانوروں میں بھی تھوڑا سا انٹلیکٹ ہوتا ہے, اور جانوروں میں بھی تھوڑی سی ایموشنالٹی ہوتی ہے. آپ اپنی بلی کو یوں پیار کریں, وہ ایسے خور 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 کرے گی, اور آپ اس کو ذرا سا اس کو دبائیں تو وہ آپ کو بھموڑے گی ایسے کر کے. لیکن جانوروں کے اندر انٹلیکٹ اور ایموشنالٹی صرف سروائیول کی حد تک ہے, جان بچانے کی حد تک ہے, صرف جان بچانے کی حد تک, سروائیول یا بھوک کی حد تک یا ریپروڈکشن کی حد تک. لیکن انسانوں کی یہ انٹلیکٹ اور ایموشنالٹی اس سے بہت زیادہ بیونڈ ہے, جس کی وجہ سے انسان نے چاند پر گیا ہے, لوہے کو زمین پانی کے اوپر تیرا دیا ہے, لوہے کو اڑا دیا ہے. کبھی آپ کی جو بڑا بوئنگ ہے نا, وہ جو A330 یا اس سے بڑا بوئنگ, آپ اس میں اندر بیٹھتے ہیں نا, وہ اس کمرے سے بڑا ہے, اور جیسے وہ اڑتا ہے تو بندے کو لگتا ہے یہ کیسے اڑے گا یہ. آپ نے تجربہ کیا ہوگا, اتنا بڑا, اور ہوا میں اسے اڑتا 60,000 فٹ کی بلندی کے اوپر, پتہ نہیں کتنے ہزار فٹ کی بلندی کے اوپر وہ جا کے نا آپ کو کرتا ہے کیسے. تو یہ سارا کا سارا ہیومن انٹلیکٹ اور ایموشنالٹی کی گروتھ کی بنیاد پر ہوا ہے. لیکن یہاں ہی بات ختم نہیں ہوتی. انسان کے اندر ایک چوتھا گروتھ کا ڈائمنشن ہے جو کہ جانوروں. سر آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے بیٹا, جو خاص طور پر پیچھے بیٹھے ہیں, بور تو نہیں ہو رہے؟ بور ہو تو بس بتا دینا, پھر ہم بریک شریک کر لیں گے, کیونکہ بور نہیں ہونا کسی نے. اچھا میں یہ کر رہا ہوں عرض کہ یہ تین باتیں تو آپ ذرا آنکھیں بند کر کے غور کریں کہ میری ایک باڈی ہے, یہ میری ایک باڈی ہے, اس میں ایک حد تک گروتھ ہوگی, ایک حد تک گروتھ ہوگی, پھر یہ باڈی ختم ہو جائے گی. اب جو مرضی کر لیں, باڈی ختم ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے یہ جو باڈی والا ہمارا سیگمنٹ ہے نا, اس نے تو فنا ہو جانا. انسان فانی ہے جب کہا جاتا ہے تو پتہ کیا کہا جاتا ہے, انسان کا جسم فانی ہے. انسان فانی کا یہ مطلب ہے. اور ہم اس لیے ڈر رہے ہوتے ہیں میں نے مر جانا ہے, کیونکہ ہم نے فوکس ہی سارا جسم پر کیا ہوتا ہے, ہم نے انویسٹمنٹ ہی پوری جسم پہ کی ہوتی, تو ہم تو مر جائیں گے. لیکن اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ ایک میرا انٹلیکٹ بھی ہے, اور اگر میں نے اپنے انٹلیکٹ کو گرو کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ میں نہ مروں. جیسے آئنسٹائن نہیں مرا ابھی تک, سقراط نہیں مرا. وہ آپ نے شعر سنا ہوگا, اس پیالے میں زہر تھا ہی نہیں ورنہ سقراط مر گیا ہوتا. سقراط تو نہیں مرا نا, اس لیے کہ اس نے اپنے انٹلیکٹ پہ. اسی طرح کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ایموشنالٹی پر محنت کی ہوتی ہے, وہ بھی نہیں مرتے. ایموشنالٹی پہ جنہوں نے کی, نیلسن منڈیلا تھا, قائد اعظم محمد علی جناح تھے, رائٹ. اور جو چوتھا ایلیمنٹ ہے وہ انسان کو بقا دے سکتا ہے. دیکھیں اللہ پاک ازل سے ہیں ابد تک ہیں, لم یلد ولم یولد, اور نہ کسی نے اس کو پیدا کیا نہ کوئی اس کو مارے گا. انسان ازل سے تو نہیں ہے مگر انسان ابد تک ہے.
میں اور آپ مرنے کے لیے نہیں آئے ہوئے, ٹرانسفارم ہوں گے. اس لیے مرنے کا لفظ غلط ہے, انتقال ہوگا, منتقل ہو جائیں گے. We will change our place, we will change our form, but we will not die. لیکن یہ تبھی ممکن ہے اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ میں باڈی کے علاوہ مائنڈ اور ہارٹ بھی ہوں. اور جو چوتھی بات میں عرض کرنے لگا ہوں, اس میں کوئی جانور انسانوں کا شریک نہیں ہے. مائنڈ اور اس میں ہے شریک, اس میں شریک نہیں ہے, اور وہ ہے انسان کی روح یا اس کی اسپرچویلٹی. اور یہ اسپرچویلٹی ہے جس کی بنیاد پر ہم اللہ پاک کے سامنے جواب دیں. یہ اسپرچویلٹی کیا ہوتی ہے ہم اس کی تفصیل میں ابھی تو نہیں جاتے. اسپرچویلٹی سے مراد یہ ہے کہ میں جو کچھ کرتا ہوں وہ کیوں کرتا ہوں, اس کا نام اسپرچویلٹی ہے. یہ سوال جانور کا سوال نہیں ہے. جانور کے لیے یہ کوئی فلسفے کا پرابلم نہیں ہے, اس کے لیے یہ جاننا کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن انسان کو اپنے وائی کا آنسر پتہ لگے گا تو یہ ڈٹرمن کرے گا کہ انسان کی اسپرچویلٹی کہاں پلیس کرتی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, کئی دفعہ میں نے دی ہے. میں ایک دیہات میں رہنے والا شخص ہوں. میری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے, میرے ابا جان ایک بھٹے پر مزدور ہیں, میری 4 بہنیں ہیں, وہ بھی میری ماں کے طرح لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے. لیکن مجھے میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا ہے, میں ڈاکٹر بنوں گا, بہت محنت کروں گا, محنت کر کے میں اپنے ابو کو یہ کام ہٹاؤں گا, میں کسی بڑے شہر میں گھر بناؤں گا, اپنی بہنوں کو BA کراؤں گا, قرآن پڑھواؤں گا, اور کر کے میں ان کی اچھی جگہ پہ شادیاں کروں گا. میں نہیں چاہتا میری ماں لوگوں کے برتن صاف کرے, اس کے لیے میں بہت محنت کروں گا. دیکھیے یہ اچھا خیال ہے نا, نیک خیال ہے. ایک بندہ اور کہتا ہے میں ایک گاؤں میں رہتا ہوں, دیہات میں رہتا ہوں, مجھے میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا ہے, میرے دیہات کے اندر میٹرنل مورٹیلٹی بہت ہائی ہے, عورتیں جب ڈیلیور کرتی ہیں تو مر جاتی ہیں اکثر, تو میں انشاءاللہ العزیز گائناکالوجسٹ بنوں گا, میں اپنے اس علاقے سے میٹرنل مورٹیلٹی کو ختم کروں گا. یہ دوسرا ہے. تیسرا ایک بندہ کہتا ہے اللہ پاک نے دنیا میں مجھے تھوڑے وقت کے لیے بھیجا ہے, اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے, مجھے میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا ہے, میں ڈاکٹر بنوں گا, اور جو اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے میں اللہ کی مخلوق کے لیے خرچ کروں گا. تینوں کو نوکری ملی, تینوں کو تنخواہ ملے گی, تینوں پریکٹس کر کے پیسے کماتے ہیں, ایک ہی کام کرتے ہیں, مگر تینوں کا وائی کا آنسر ڈیفرنٹ ہے, اور یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ ان کی اسپرچویلٹی کیا ہے. لہٰذا زندگی میں یہ صرف اہم نہیں ہے کہ میں کون ہوں, میں کیا کرتا ہوں, میں کیسے کرتا ہوں, یہ اہم نہیں ہے. اہم یہ ہے کہ میں کون ہوں, میں کیا کرتا ہوں, میں کیسے کرتا ہوں, میں کیوں کرتا ہوں. تو یہ جو کیوں کا آنسر ہے, اس میں کوئی جاندار شریک نہیں ہے انسانوں کے ساتھ. صرف انسان ہی ہیں جو اس بات کے مکلف ہیں کہ وہ فیصلہ کر سکتے ہیں, جس کو تصحیح نیت کہتے ہیں, نیت کا صحیح ہونا کہتے ہیں. اور نیت کا صحیح ہونا اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں, یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیوں کرتے ہیں. یہ وائی کا آنسر تلاش کرنا گروتھ کی سب سے بڑی معراج ہے. آپ سب لوگ میرے ساتھ ہیں نا سر؟ وائی کا آنسر تلاش کرنا ہماری گروتھ کی سب سے بڑی معراج ہے. لہٰذا میرے پاس گاڑی آ جائے, زبردست, یہ باڈی کی گروتھ ہے, یہ میری جسم کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں, میں اس سے منع نہیں کر رہا آپ کو, یہ آپ کی گروتھ ہے. آپ کی تنخواہ بڑھ جائے, یہ آپ کی گروتھ ہے. آپ کپڑے اچھے پہننے لگ جائیں, یہ آپ کی گروتھ ہے. آپ کا گھر چینج ہو جائے, یہ گروتھ ہے. لیکن میں معاف کرنا یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس مبارک گروتھ کو ضرور حاصل کیجئے, مگر یہ ہمیں جانوروں سے مختلف نہیں کرے گی. چڑیا بھی اپنا گھونسلہ بناتی ہے, پرندے بھی اپنے گھونسلہ بناتے ہیں, تو بلی بھی جہاں بیٹھتی ہے تو دم سے پہلے اپنی جگہ صاف کر کے بیٹھتی ہے, تو بلی بھی جو ہے یوں کر کے اپنے جسم کو صاف کر رہی ہوتی ہے. تو باڈی کو لک آفٹر کیجئے, مگر صرف باڈی کو لک آفٹر کرنا ہمیں اشرف المخلوقات کی کیٹیگری میں نہیں لے کے آتا, اشرف المخلوقات کی کیٹیگری میں نہیں لے کے آتا. زیادہ سے زیادہ ہمیں جانوروں کے قریب لے جاتا ہے, جانوروں تک بھی نہیں ہم پہنچ سکتے. وہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ وہ بڑے پرفیکٹ ہیں. ابھی آپ نے کبھی مور دیکھا ہے؟ مور دیکھ کے آپ کے ذہن میں کیا لفظ آتا ہے؟ خوبصورت. کبھی کسی انسان کو دیکھا ہے جس نے کپڑے نہ پہنے ہوں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ننگا, ننگا. لیکن کبھی کسی مور کو آپ نے کہا ہے ننگا؟ ہمیں کیوں خیال نہیں آتا؟ وہ اپنی فزیکیلٹی میں بھی ہم سے بہت زیادہ خوبصورت ہے. ہمیں اپنی فزیکیلٹی کے لیے بھی یہ کپڑے, سوٹ کپڑے پہننے پڑتے ہیں. تو اگر ہم صرف اپنی باڈی کی طرف ہی فوکس کر رہے ہیں نا, کہ میری تنخواہ بن جائے, میرا گھر اچھا ہو جائے, میری گاڑی اچھی ہو جائے, میرے فلاں جائے, گھڑی کا برانڈ ٹھیک ہو جائے, فلانا ہو جائے, میں اس کو منع نہیں کر رہا آپ کو, اللہ تعالیٰ بہت برکت دے آپ کو.
لیکن یہ ایسا کرنے سے ہم زیادہ سے زیادہ جانوروں کے قریب ہی آ سکیں گے, ان تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے. گروتھ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس میں انٹلیکٹ میں, وہ میں عرض کروں گا کہ انٹلیکچوئل گروتھ کیا ہوتی ہے, اور ایموشنز میں, اور سب سے اہم یہ ہے کہ مجھے وائی کا آنسر آتا ہو. اور یہ بات اگر ہم اس کو اپنے پرسنالٹی میں لے آئیں کہ ہر بات کرنے, میں یہ پانی پی رہا ہوں, کیوں پی رہا ہوں, اتنی چھوٹی سی بات کے لیے بھی اگر میں وائی کو تلاش کرنے لگ جاؤں, ہم یہیں روحانیت والی اسپرچویلٹی کی زندگی گزار سکتے ہیں. میں آپ کو